الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لعب وله إلى آخر الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز طلبہ، اس کائنات کا پیدا کرنے والا خدا اس کائنات کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کھیل تماشا ہے۔ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کھیلنے والے ہوتے ہیں، کچھ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کا نچوڑ یہی ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جو موت سے شروع ہوگی اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اصل زندگی ہے۔ اور کھیل تماشے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں یا دوسرے کھیل کھیلتے ہیں، کامیاب اور پاس ہونے پر ایوارڈ جو ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ ایوارڈ مختلف شکلوں میں ملتا ہے، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن پھر بھی جس کو ایوارڈ ملتا ہے وہ اس ایوارڈ کو اپنے شوکیس میں رکھتا ہے اور اس پر لکھ دیتا ہے کہ فلاں میدان میں جیتا تھا، اس وقت مجھے ایوارڈ ملا تھا۔ معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو تو صحیح۔ ہاں، یادگار رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس مقصد پر اگر زندگی ایمان والا گزارے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایوارڈ دے گا۔ وہ ایوارڈ کیا ہوگا؟ اس کو سوچنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ورنہ کھیل تماشے میں زندگی پوری ہو جائے گی اور نتیجے میں ایوارڈ ملے گا، اور ایوارڈ کے ساتھ ساتھ کھیل تماشا کا خلاصہ جو ہے وہ تھکن ہے، آدمی تھک جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے کھلونے پر اور دنیا کے ایوارڈ پر ایمان والا زندگی برباد کر دیں اور نتیجے میں تھکن کے سوا کچھ ملے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا۔ نبیوں نے آ کر دنیا کو نہیں کھولا، دنیا تو کھلی ہوئی ہے۔ کیا کسی کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ پہاڑ ہیں؟ کیا یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے؟ وہ تو کھلی ہوئی چیز ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتلایا وہ آخرت کو بتلایا، اور آخرت اللہ نے غیب میں رکھی ہے۔ آخرت کی کوئی چیز دنیا میں نظر نہیں آتی۔ اس غیب پر ایمان لانا اور اس غیب میں جو چھپی ہوئی راحتیں ہیں اس کو حاصل کرنا، اور جو چھپی ہوئی تکلیفیں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ورنہ زندگی تو پوری ہو جائے گی۔ یہ تو برف کی سلی ہے، برتن میں رکھو گے تو بھی پگھل جائے گا، راستے میں رکھو گے تو بھی پگھل جائے گا۔ گناہوں میں، بدماشیوں میں، عیاشیوں میں، نافرمانیوں میں، جانور والی زندگی گزارنے میں گزارو گے تو بھی گزر جائے گی، اور نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں، سنت و شریعت پر گزارو گے تو بھی گزر جائے گی۔ لیکن دونوں کا نتیجہ الگ الگ ہوگا۔ جیسے کوئی شخص پانی میں نمک ڈالے
تو پانی کیسا ہوگا؟ اور کوئی شخص پانی میں شکر ڈالے تو پانی کیسا ہوگا؟ اب وہ نمک ڈالنے والا بادشاہ ہے تو بھی نمک پانی کیسا ہوگا؟ اور پانی میں شکر ڈالنے والا فقیر ہے تو پانی کیسا ہوگا؟ میٹھا ہوگا۔ پھر وہ سب کے سامنے ڈالیں، چھپ کر ڈالیں، نتیجہ تو یہی ظاہر ہوگا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے والا گناہوں میں، نافرمانیوں میں، حکم و عدولیوں میں، عیاشیوں میں، اپنے منمانی میں زندگی گزارے گا تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر کوئی غریب آدمی، محتاج آدمی، فقیر آدمی جس کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے اور اس کو اپنا سگنیچر کرتے بھی نہیں آتا ہے، لیکن وہ اگر شریعت و سنت پر زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جو ایوارڈ دے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ایوارڈ کیا ہوگا؟ وہ ایوارڈ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، میرے بندے میں تجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب میں تجھ سے کبھی ناراض ہونے والا نہیں۔ یہ ایوارڈ ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو صحیح گزارنا، اور صحیح گزارنے کے لیے دو کام کرنے ہیں۔ جیسے ریل کی پٹری دو لائنیں ہوتی ہیں، اس پر اس کا پہیہ چلتا ہے۔ اچھا، ریل تیزی کے ساتھ چلتی ہے، بعض نادانوں کو یوں ہوتا ہے کہ شاید ریل پٹری سے اتر جائے گی، اترتی ہے۔ ایسے ہی ایمان والا جب ان دو پٹری پر چلے گا، ایک اللہ کا حکم اور ایک پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ، اس پر آدمی جتنا تیزی کے ساتھ چلے گا اس کی گاڑی ان دو پٹری سے نیچے نہیں اترے گی، اللہ اس کو چلائے گا۔ اور ہماری زندگی کی مثال تو ریل جیسی ہے۔ جیسے ریل کے ڈبے الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ڈبے میں پیسنجر الگ الگ ہوتے ہیں۔ جب ان پیسنجروں کا اسٹیشن آتا ہے تو ڈبہ خالی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی ریل گاڑی جیسی ہے۔ کسی کو اللہ نے 60 سال کی عمر دی ہے، کسی کو 80 سال کی عمر دی ہے، کسی کو 100 سال کی عمر دی ہے۔ اب یہ پورے ورلڈ کے اعتبار سے جتنے 100 سال والے ہیں یوں سمجھو کہ وہ ایک ڈبے میں ہیں، اور جتنے 80 سال والے ہیں وہ سب ایک ڈبے میں ہیں، اور جتنے 50 سال والے ہیں سب ایک ڈبے میں ہیں۔ جب وہ 80 سال زندگی پوری ہو جائے گی تو پورے ورلڈ کے اعتبار سے ڈبہ خالی ہو جائے گا، اپنی اپنی جگہ سب اتر جائیں گی اور اپنی اپنی جگہ سب کو موت آ جائے گی۔ دوسری بات، آدمی ریل گاڑی میں بیٹھے اور سو جائیں تو ریل بھی سو جاتی ہے، بولو نا۔ بات چیت کرے، ریل اپنا کام کر رہی ہے۔ جیسے ابھی ہم سب بیٹھے ہیں تو ہماری زندگی کی ریل بھی بیٹھ گئی ہے کہ چل رہی ہے، اسٹیشن آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں مرنے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری ہے۔ مرنے کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچانک آدمی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ اچانک موت ہو گئی، اب ڈاکٹر تپاس کرتے کہتا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو مرا اس لیے ہارٹ اٹیک ہوا کہ ہارٹ اٹیک ہوا اس لیے مرا؟ وہ سائنس والو بتاؤ کیا ہوا؟ کچھ پتہ نہیں ہے بھائی، ہارٹ اٹیک ہوا اس لیے مرا کہ مرا اس لیے ہارٹ اٹیک ہوا؟ کیا پڑھتی ہو سائنس تم؟ بس اللہ کا حکم آ گیا، ریل اس کی زندگی پوری ہو گئی۔ اس لیے اپنی اپنی جگہ جہاں پڑھ رہے ہیں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ ماں باپ تمہیں نہیں سنبھال سکیں گے، تمہارے استاد تمہیں نہیں سنبھال سکیں گے، گاؤں کے آگےوان تمہیں نہیں سنبھال سکیں گے، تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ اس لیے کہ آدمی چل رہا ہے اور کھڈا آگے آ رہا ہے، ماں باپ گھر میں ہیں، آگےوان اپنے کاروبار میں ہیں، اور تمہارے استاد جن کے پاس تم نے مکتب قرآن شریف پڑھا ہے وہ مدرسے میں ہیں۔
کھڈا تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ کو سنبھالنا ہوگا کہ یہ کھڈا آ رہا ہے۔ بعض بار نادان ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گاڑی لے کے چلا، بہت تیز چلا، لوگوں نے پیچھے سے آواز دی، او بھائی او بھائی او بھائی، اب وہ کھڑا رہا، کیا ہے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، آفس میں جانا ہے۔ ارے بھائی آفس میں جانا ہو تو جانا، لیکن راستہ بدل دو۔ کیوں؟ کہ یوں، وہ جب کھڈے میں گرے گا تو یوں سمجھ میں آئے گا، اور انگریزی کا یوں اس کے ٹوٹیے ادھر ہوتے ہیں۔ انگریزی کے یوں کے ٹوٹیے، ارے بھائی آگے کھڈا ہے، گرو گے تو گاڑی بھی نہیں نکلے گی، تم بھی نہیں نکل سکو گے۔ جاؤ جاؤ بیکورڈ قسم کے لوگ، پرانی باتیں کر رہے ہیں، سائنس آگے بڑھ گئی، تیری سائنس یہاں کام نہیں آئے گی۔ جو تجھے پکارتے ہیں ان کی بات سن، اب وہ نہیں سنی۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کھڈا آنے والا ہے تو وہاں ایک بورڈ لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کیا سائنس، ہر جگہ سائنس ہوتی ہے تیری۔ ارے بھائی ڈائیورژن لکھتے ہیں نا کہ جانا ہے آپ کو اپنی جگہ پر، لیکن سیدھے مت جائیو، پترے لگا دیتے ہیں، ڈائیورژن بورڈ لگا دیتے ہیں کہ جاؤ تھوڑا گھوم کر جاؤ۔ بس یہ ہے ڈائیورژن، شریعت ڈائیورژن ہے۔ کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، خوشی منانی ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، لیکن کھڈے میں جا کے گرنا نہیں ہے۔ یہ شریعت ڈائیورژن ہے کہ یوں گھوم کر تھوڑے چلے جاؤ بھائی۔ کالجوں میں رہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، غلط تعلقات قائم نہ کرو، نمازوں کے جنازے نہ نکالو۔ جب تک تم اپنے ہائی اسکول اور کالج میں اور اپنی اسکولوں میں ہو تو تمہارا جو یونیفارم ہے وہ پہنو، لیکن جب گھر آؤ تو پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا اصلی لباس پہن دو۔ یہ جتنے وکیل ہوتے ہیں وکیل، وہ کورٹ میں جاتے ہیں تو کوٹ پہنتے ہیں، تو گھر میں بھی کوٹ پہنتے ہیں کہ شاید تمہیں کوٹ کیوں اتاری دے دو کہ یہ تو کورٹ سودی ہے اور کورٹ میں ضروری ہے۔ وکیل اسی دیش میں نہیں جا سکتا۔ ہمارے ایک وکیل صاحب ہے رادھن پور کے، تم پہچان نہیں سکتے وکیل صاحب ہیں، جنوں بکریوں چرا والا کاکو ہے وہاں سے موشو نہیں ہے کون نہیں لاگو تو آٹلی آٹلی موشو ودیری ہوئی، لیکن کورٹ میں جاتے ہیں تو کوٹ لگا دیتے ہیں۔ ایسے آپ حضرات جہاں پڑھ رہے ہیں، ہمارا یونیفارم وہ نہیں ہے جو ہائی اسکول والوں نے طے کیا ہے، ہمارا یونیفارم وہ نہیں ہے جو ہاسٹل والوں نے طے کیا ہے۔ ہمارا یونیفارم کس نے طے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اس لیے کہ باڈی کس نے بنائی ہے؟ یہ پولیس والا ہوتا ہے نا، پولیس والا، تو اس کا یونیفارم اس کی وائف طے کرتی ہے۔ اور اگر اس کی وائف یوں کہے کہ تمہیں تو ایک کلر نو پیر پیر کرو سو، جو اپنا بازو میں جوانیاں سے کیوں جو الگ الگ کلر نہ پہرے سے، تو بیوی کی بات میں آ کر وہ اپنا یونیفارم بدل دے گا کہ بیوی کو سمجھائے گا اور بھائی આ યુનિફોર્મ છે એટલે નોકરી છે અને નોકરી છે એટલે વિટામિન આર છે અને વિટામિન આર છે એટલે અલલ્લે તલલ્લે આ બધું જે તું પહેરે છે ખોઈ દે એની બદ કહે તો પહેરો બસ પહેરો તો બધાને। وہ بیوی کو سمجھاتا ہے، ہم اپنے نفس کو نہیں سمجھا سکتے کہ تو مسلمان ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ کو مانتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام پر تیرا ایمان ہے، اور مرنے کے بعد تجھے جنت میں جانا ہے، تو دنیا کے ہر اسکول کا یونیفارم الگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنی یونیفارم کو چھوڑ کر دوسرے ہائی اسکول کا یونیفارم پہن کر وہاں جائے گا تو ઘૂસને દેગા ગેટ આઉટ સાહેબ પહેરીને આવ્યો છું પણ એ આપણું નથી જે પહેરીને આવ્યો છે, અમારા સ્કૂલનું યુનિફોર્મ અલગ છે અને તું બીજે સ્કૂલનું યુનિફોર્મ પહેરીને આવ્યો છે,
او میرے بھائیوں، ہمارا یونیفارم اور ہے اور غیروں کا یونیفارم اور ہے. جیسے ہائی اسکول والوں کا یونیفارم الگ الگ ہوتا ہے، اگر ہم نے وہ یونیفارم پہنا جو دنیا والوں کا ہے تو جنت میں داخل ہو سکیں گے؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ گیٹ آؤٹ، صاحب باہر ہو. کیوں کہ یہ یونیفارم یہاں نہیں چلتا. اسی لیے اللہ نے ہمارے نمونہ جو بنایا ہے وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے. 2 اسٹوڈنٹ مجھے ملے. میں بمبئی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں تصویر ہے، ماشاءاللہ ٹوپی ہے، میرے جیسا وہ لباس ہے. میں سمجھا کوئی مدرسے کے طالب علم ہے. تو میں نے پوچھا وہ کہاں پڑھتے ہو؟ کہ نا ہم اسٹوڈنٹ ہیں. تو کہاں گئے تھے؟ کہ مسجد وار جماعت میں ہمارے ذمے ملاقات آئی تھی، وہ ملاقات کرنے گئے تھے. تو میں نے کہا پڑھتے ہو؟ کہ ہاں پڑھتا ہوں. تو یونیفارم کے کالج میں یونیفارم ضروری نہیں ہے. اچھی بات ہے نا، کالج میں یونیفارم ضروری نہیں ہے. ہم لوگ جب ہائی اسکول میں تھے تو مجبور تھے، اس لیے کہ یونیفارم ضروری تھا. لیکن ہم کالج میں نہیں ہیں تو وہ اپنے اسلامی لباس میں جا رہے ہیں. یہ ہے اصل چیز. اصل چیز یہی ہے کہ ایمان والا شریعت کے خلاف کسی حال میں نہیں چلے گا. ٹھیک ہے مجبوری ہے، ہم کیا کریں گے، تعلیم حاصل کرنی ہے تو ہائی اسکول والوں نے جو یونیفارم طے کیا وہ تو پہننا پڑے گا. لیکن جہاں ضروری نہیں ہے پھر بھی پہننا، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو قرآن یہ کہتا ہے او ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مسلمان بن کر مرو. تو مسلمان بن کر کیسے مرے گا؟ جب اسلامی زندگی گزارے گا تو مسلمان بن کے مرے گا. بال اسلامی، ٹوپی اسلامی، چہرہ اسلامی، جبہ اسلامی، پاجامہ اسلامی، بس کھانا پینا رہنا سہنا سب. بڑے بڑے کلیکٹر ہیں، بڑے بڑے وزیر ہیں، لیکن وہ اپنے منصب پر جاتے ہیں تو پھر اپنا یونیفارم میں جاتے ہیں، لیکن جب نوکری سے آ جاتے ہیں تو اپنا اصلی لباس پہن لیتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا. مولوی صاحب سمجھاوے، آگے وان سمجھاوے، باپ سمجھاوے، لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھاؤ گے تب تک جہنم کے کھڈے سے نہیں بچ سکو گے. اور اصل تو آخرت ہے. آخرت میں کوئی کسی کا آسرا و سہارا نہیں بنے گا. جس نے جو کیا ہے وہ اس کو سامنے آ جائے گا. اندھیرے میں کیا، اجالے میں کیا، سب نے مل کر کیا، اکیلے نے کیا، سب سامنے آ جائے گا. اور سامنے آنے کے بعد آدمی پچھتائے گا. جیسے کوئی تاجر جو ہے وہ بہت بڑے گھاٹے میں اتر گیا، کھڈے میں اتر گیا نقصان کے اعتبار سے، تو کبھی تو کوئی آدمی یوں سر پکڑ کر بیٹھتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لوڈ میں ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں. اور کبھی یہ انگلی یہاں دباتا ہے، سوچتا ہے. آخرت میں جب نقصان سامنے آئے گا کہ ہائے میرے لیے تو اللہ نے جنت بنائی تھی لیکن میں نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، جھوٹ سے، غیبت سے، بری نظر سے، برے کرتوت سے، غلط تعلقات سے، نمازوں کے جنازے نکالنے سے، شریعت کے خلاف چلنے سے میں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا. یہ جنت جو چمک رہی ہے وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی، اور یہ جو جہنم جو بھڑک رہی ہے مجھے اس میں جانا ہے، تو کتنا لوڈ ہوگا. اب یہ لوڈنگ میں اپنی انگلی یہاں دبائے گا لیکن دماغ کام نہیں کرے گا. یہ انگلی چباتے چباتے یہاں تک ہاتھ چبا کر کھا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے. اور پھر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کیا اچھا ہوتا فلانے کو دوست نہ بناتا، میں اپنے دوستوں کی بات نہ مانتا، میں اپنے گروپ کی بات نہ مانتا. کیا اچھا ہوتا اللہ و رسول کی بات مان لیتا. لیکن اب پچھتانے سے کوئی فائدہ بولو نہیں ہوگا. اب پچھتاوت کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئی کھیت. اس لیے بہت سمجھداری کے ساتھ چلو. اچھے وکیل بنو، اچھے ڈاکٹر بنو، اچھے پروفیسر بنو، لیکن اسلام کے ساتھ.
ورنہ دنیا میں ڈاکٹروں کی کمی ہے. ہم ایک جگہ گئے تو ایک ڈاکٹر جن کا نام محمد علی تھا، وہ جب دواخانہ کھولے تو ڈاکٹر کے پاس لوگ سبزی لینے آئیں گے، شولے واپسی دوا. اب کوئی بھی پیشنٹ آوے تو ڈاکٹر خوش ہونا چاہیے نا. یہ جب کوئی پیشنٹ آوے تو غصے ہو جاوے، کیوں آئے ہو؟ صاحب دوا لیوا. تو دوا سے کیا ہوگا اور میری دوا سے کیا ہوگا؟ شفا تو اللہ دیتا ہے. پہلے دعوت دے رہے ہیں پھر دوا دیتے ہیں، لے جا سبب کے درجے میں، اصل تو شفا اللہ کے ہاتھ میں. یہ ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، لیکن پیشنٹ کو پہلے اللہ کی قدرت سمجھاتے ہیں کہ اصل تو چیز یہ ہے. بڑے بڑے وکیل گزرے ہیں، جب تک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک کھڈا ہے، دوڑتے رہے چلتے رہے. جب بات سمجھ میں آ گئی، اور وکیلوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک وکیل کے بچے سے کسی نے پوچھا تمہارے ابا جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ ہاں کبھی کبھی سچ بول دیتے ہیں، ہے نا. اور وکیل جھوٹ کو پوائنٹ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مارا پاچے وہ پوائنٹ سے نہیں تمہیں جوئی لے جو دیکھ جوئی لے جو. پوائنٹ جھوٹ ہے. اب وکیل صاحب نے ایڈوکیٹ وکیل صاحب نے سنا کہ بھئی یہ جھوٹ ہے، یہ روزی حرام کی ہے، مجھے نہیں چاہیے. انہوں نے طے کر دیا، جیسے آج آپ بھی طے کرو کہ انشاءاللہ شریعت سنت پر پڑھتے پڑھتے اچھے وکیل بننا ہے، اچھے ڈاکٹر بننا ہے، اچھے پروفیسر بننا ہے، اچھے سائنسداں بننا ہے، لیکن شریعت و سنت کے ساتھ. تو انہوں نے طے کیا کہ اب جھوٹا کیس لینا نہیں. اور دنیا میں 99% تو جھوٹے کیس ہوتے ہیں. اب وہ آفس میں جاوے لوگ آویں صاحب آ کیس لڑوانو છે સાચું છે બધું કે ના સાહેબ ગડબડ છે ચલે જાઓ. اب چلے جاؤ تو چلے جاؤ کے ساتھ جو آ رہا تھا وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا نا. اب لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ بھائی یہ تو جھوٹے کیس لیتے نہیں ہیں، تو روزانہ صبح جاوے شام کو واپس آوے. پہلے تو بیوی تھیلی تیار رکھتی تھی، صاحب جو لاوے اندر بھرو پورو بدو. اب تم خالی ہاتھ آتے ہو کہ میں نے طے کیا. ایسا چلتا ہوگا؟ یہ تو جیسی ہوا ہو ایسا چلنا پڑتا ہے، تو اللہ معاف کرے گا. کہاں کہ نہیں ہوگا. اب بیوی تو بیوی ہے نا، اس کو تو پیسہ چاہیے. جیسے ایک آدمی کی عادت تھی پیشاب بستر پر کرنے کی رات کو، بچے تو کرتے ہیں، آئے بڑو سہوارو کری دیتے روز. بیوی نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ شو کروں સપનામાં શૈતાન આવે છે અને ફરવા લઈ જાય છે અને બધે જંગલ બતાડે છે અને પછી એમ કહે છે ફારિક થો પરા. ફારિક થયા ચેડી ઓશ ઉઘડે છે તો બિસ્તર. તો औरत ने कहा જાણે એ આવે છે તો તમે માલ માગો ને, માલ એના ફાણથી હું તમોને સંભાળું કે છોકરોને સંભાળું? मांगू. दूसरे दिन शैतान आया तो उसने ख्वाब में कहा माल दे नहीं यार. अब माँ बोलता क्यों नहीं फिर? बिछा चादर, इतना सोना इतना चांदी तो उपाड़ जो डबल फाइव से ऊपर हो. બૈરે કીધું કે આ શું કર્યું? કે આ તારો માલ છે, તને હવા દો તો માલ લેવાનો. औरत का तो मिजाज है. अब वकील साहब ने तय किया, औरत ताना मारे कि नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं. अब आहिस्ता आहिस्ता मशहूर हो गया कि ये वकील साहब जो है खरे केस लेते हैं. कोर्ट में भी मशहूर हो गया. अब खरा केस लेवे और कोर्ट में जावे तो जज देखकर ही उनके फेवर में फैसला कर दे. क्या वकील साहब नो केस बिल्कुल सचोट से
એમાં કોઈ गड़बड़ નથી, યોના फेवरનો फैसलो। आजमाइश थोड़े दिन की होती है, जैसे आपका एग्जाम थोड़े दिनों का होता है कि पूरे वर्ष एग्जाम चले, तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आएगा, लेकिन हमें जमना पड़ेगा कि ना भाई ना भाई। एक आदमी बैंक में नौकरी करता था और बैंक की नौकरी जायज नहीं है, इसलिए कि इसमें सूद लिखना पड़ता है, सूद देना पड़ता है, सूद की नोंदनी करनी पड़ती है, सूद की गवाही देनी पड़ती है, सब पर खुदा की लानत है। अब जब तक बात समझ में नहीं आई तब तक गाड़ी चलती रही, लेकिन जब समझ में आ गई तो नौकरी छोड़ दी। लेकिन वहां का कानून ये था कि रिटायर होने से पहले अगर रिटायर होना हो, एक एज होती है रिटायर की, इस एज से पहले अगर रिटायर होना है तो इतना जुर्माना भरना पड़ेगा। और वो जुर्माना इतना था कि वो अपनी जायदाद बेच दे तो भी पूरा न हो। लेकिन जब दिल में आखिरत उतरती है, जबान पर नहीं दिल में, उन्होंने सारी जायदाद बेची और पैसे देकर रिटायर हो गए। अब रिटायर हो गए तो वो मकान भी गया बेचने में, सारी चीजें गई। बाप दादे का पुराना मकान मिट्टी का, जे साहेब ऑफिस में एसी ना अंदर रहता था, ये काचा मकान रेवा मंड्या। आसान है? आसान उसके लिए है जिसके दिल में आखिरत है कि भाई ये तो खेल है, मौत पर खत्म हो जाएगा। असल तो घर आखिरत का है, इसलिए कि खेलने के बाद आदमी कहां जाता है? घर पर। और हमारा घर क्या है? नंदासन। हमारा घर क्या है? आखिरत है। और घर पर सारी राहतें होती है, ये दिल में उतर गई। लेकिन अब चटनी रोटी तो खाना पड़ेगा ना, तो वो चंद बकरियां लाए। ऑफिस में बैठने वाला साहेब एसी के नीचे और हजारों रियाल उसकी तनख्वाह सब छोड़ दिया। अब कच्चे मकान में बकरियों को चरा रहे हैं। एक मर्तबा एक बकरी बेची तो 500 रियाल नफे में मिले, वो लेकर आए। बीवी से कहा 500 रियाल मिले हैं। बीवी भी रोई, वो भी रो रहे हैं। क्यों रोए? नौकरी छूटी इसलिए, ऑफिस छूटी इसलिए, सैलरी छूटी इसलिए ना, इस पर रोए अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज मेरे घर में पहली मर्तबा हलाल रोजी आई है। ये आखिरत सब कुछ करवा देती है। इन्होंने नौकरी छोड़ दी, जावे, मरना है, मरने के बाद अपने असली घर जन्नत में जाना है। सहाबाए किराम के सामने यही था। एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु जमात में गए, आप भी जाओगे? तो वहां का बादशाह ईसाई था, नसरानी। इन्होंने इनको बुलाया, अब्दुल्ला यहाँ एक बात कहूं? क्या कहो? मैं बादशाह हूं, क्या मालूम है? तुम अगर इस्लाम छोड़ दो तो आधी बादशाह तुमको दे दो, सैलरी में बढ़ोतरी नहीं, आधी बादशाह दे दो। लेकिन आखिरत दिल में उतरी हुई थी, ईमान बना हुआ था। मेरे भाइयों, ये दावत और तबलीग की मेहनत ईमान बनाने की मेहनत है, और आगे खड्डे से बचने के लिए और ड्राइवर जंग पर चलने के लिए ईमान की ताकत जरूरी है, वरना गिर जाएगा आदमी जहन्नम के खड्डे में। वो तो लिखने वाले लिखें, मौलवी साहब बयान करने वाले करें, और लोग समझाने वाले समझावें, लेकिन आई एम समथिंग शनो ला समथिंग ना शनो समथिंग तू सम सके माने क्या आता है? थोड़ा। तो थोड़ो में कूदा सदू लिया। डॉक्टर बन गया तो मैं आई एम समथिंग, वकील बन गया तो आई एम समथिंग, प्रोफेसर बन गया तो आई एम समथिंग, इंजीनियर। अरे ये तो थोड़ा है, थोड़े पर कूद रहा है तू। लेकिन अंदर में आखिरत उतरी। क्या कहा? बादशाह से कह रहे हैं, क्या कहा तूने? घर भूलियो तो घर,
تو گھر بھولو سے جیسے کوئی چور چوری کرنے جاوے اور پکڑا جاوے تو لوگ مارتے ہیں گھر بھولو لیا وہ تو ٹوٹیا ٹوٹی جائے تارا کیوں بیٹھو سے تو انہوں نے کہا تو گھر بھولو لیا تیری آدھی بادشاہت نہیں پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے اور ایک سیکنڈ کے لیے میں ایمان چھوڑوں یہ مجھ سے نہیں ہوگا. کون سی طاقت ہے تو بتاؤ. کوئی ڈگری نہیں کوئی عہدہ نہیں کوئی سیلری کا مسئلہ نہیں لیکن اندر میں ایمان تھا. اسی لیے کہتے ایمان بناؤ ایمان بناؤ. یہ تعلیم کے حلقوں میں یہ گشتوں میں یہ مسجد وار جماعت میں یہ بڑی چھٹیوں میں چلے میں اور فائنل کے بعد 4 مہینے میں یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اندر سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں فائنل والے 4 مہینے لگاتے ہیں. ایک جوان فائنل ہوا اس کا دعوت کی محنت میں لگا ہوا تھا اس کو نوکری ملی ایئرپورٹ پر ہو گیا اچھی خاصی سیلری لیکن آفیسروں نے کہا دیکھ داڑھی اتروانی پڑے گی یہ یونیفارم یہاں نہیں چلے گا نماز کا وقت پر اگر کام ہو تو نماز چھوڑنی پڑے گی. اس نے آ کر اپنی ماں سے کہا تو اس کی ماں جو ہے نا تعلیم کے حلقوں میں جاتی تھی پر آخرت سنی ہوئی تھی. کہا نہ بیٹا نہ چھوڑ ماں کہہ رہی ہیں چھوڑ دیا. پھر اس کے گاؤں سے 15 کلومیٹر دور نوکری ملی اور وہاں جو سیلری تھی اس کی آدھی ملی لیکن وہ اس میں لگ گیا اللہ نے برکت دے دی. ہمیں پکڑنے کے لیے دشمن بہت چالاک ہیں. جیسے چوہے کو پکڑنا ہو چوہے کو تو گرم پانی رکھتے ہیں. جالی دار محل بنگلہ بالکل کھلا فریش ہوا کیا فریش ہوا. ہاں یہ مت دیکھو ڈگری پر نوکری ملے گی نوکری کے پیچھے گاڑی ملے گی گاڑی کے پیچھے یہ ملے گا نہیں یہ سب پکڑنے کے پیترے ہیں. اب اندر پنجرے میں دیسی گھی کیا دیسی گھی کی روٹی چوپڑ کر لٹکائی اور لمبا ہرا مرچ اور کٹوری میں پانی. شاید پدھارو. ارے سوچ تو صحیح کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سب سیلری کی لالچ دلا کر ڈگری کی لالچ دلا کر عہدے کی لالچ دلا کر میرا ایمان چھینا جا رہا ہے اور مجھے یہ جیل میں پھنسایا جا رہا ہے. لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو ظاہری نقشوں کو دیکھتا ہے اور ظاہری نقشوں کو دیکھ کر دین چھوڑ کر اس میں پھنستا ہے اس کی عقل میں اور چوہے کی عقل میں کوئی فرق نہیں ہے. تمہیں جو تھی آیا تو یہ تو اندڑا بہت سمجھدار رہا ماشاء اللہ نے بیٹھو لیکن پہلے نہیں بیٹھتا. پہلے وہ جو ڈھکن ہے نا جانے کا اس کو دباتا ہے انا ڈوک اونچی کرن لوبی کرن سے یہ تو بھارت رہے سے અને પછી રોટલાની એક કણી મારા બેટું કેવું પડે હું ભાઈ આ તો ખાવો જ જો આખો ટુકડો જ ખાવો જ જોઈએ અને ઓય ખાતે ફાવતું ન તો પૂરા અંદર જઈને ખો તો બેટા અંદર તો જો ખબર પડશે તમારું શું છે. હા અરે ભાઈ ચાહે દાઢી ગઈ ઇસ્લામી લિબાસ ગયા ઇસ્લામી બાલ ગયે નમાઝે ગઈ પણ સેલેરીનો ટુકડો મારો હર મહિને પડી का आवा हर महीने पड़ी का आवा हर महीने पड़ी का आवा. अब वो समझाने वालों ने समझाया भाई बोलो તમે તો જાણે તો ગશ્તમુ ભાઈ તાલીમુ ભાઈ તઈ જાણો બસ શું સમજાવવા માંગો છો તમે. અલા ભાઈ વાપર તો ખરા યાર બોલો તમે એમ જ કહેવાનો છો કે આવા બાર રાખો ને આવી દાઢી રાખો ને આવા કપડા પણ વાપર તો ખરા લ્યા. એ તો અમને ખબર છે કેમ રણુજમાં બોલાયા છે કોઈ ચા પાપડી ખવડાવવા નથી બોલાયા. એ ભાઈ अब भाई हाँ बोलो जल्दी
મારે મીટિંગ કરવી, શું મીટિંગ તારી ભાઈ અંદર જાજેમાં તો ચમ હવે આટલી બધી ઓહદો ડિગ્રી અને ટોપી પહેરીને જવું ઓપેલ્યા કાકા તમે વાત કરો છો, અને તો બાલોની થોડી શટિંગ કટિંગ કરવી પડે, હું મૌલવી થોડો છું ભાઈ. અંદર મજા શું થાય, તો અંદર જે એટલે ખટથી આવાજ આવશે, એ ખટકી આવાજ આવી એ સમજી લો કે બેટા હવે જિંદગીમાં નીકળી નહીં કો તમે અંદરથી. હે બીજું રોટલો બોટલો બધું ભૂલી જાઓ, શું વાત કરો કાકા, જો કોમ કરો, તમારે શી ખબર પડે, है ना. समझा रहे कि देख सुन्नत पर चले या फैशन पर चले, नमाज का पाबंद बने या नमाज का जनाजा निकाले, प्यारे नबी अलैहि सलाम की सुन्नतों को अपनावे या यहूदी और ईसाई के तरीके को अपनावे, मौत का खटका आने वाला है. मौत का, और कब्र में जाने के बाद तू निकल नहीं सकेगा. बातों की समझ में नहीं आई. अब बैठो પેલી કણી ખાઈ, મારું બધું ખટથી થયું. એટલે પેલા કાકો કહેતા હતા મારું બધું હવા આશીર્વાદ ભમ્યો. દરવાજો કબરનો દરવાજો આવે, શું કરું. સુબા હોઈ તો ઘરવાળો તો વાટ જોઈ રહ્યા હતા, પટેલ કઈ આવે, સત્યાનાશ કરી નો શું લુગડોનું, દુલ્હન માટે જોડો લાયા હતા એ કતરી ગયો, અને ડિનર સેટ લાયા હતા કાચનું એ ફોડી નો શું, પણ હાથમાં આવતો ને તો આજ આવ્યો છે ખબર. અને છોકરા એ વાત જોઈ હતા, અમ્મી ઉંદરો, હા ઠીક છે. अब औरत ने पानी गर्म किया, शायद थाचा से आशी रात, आशी रात थाचा से चौकीदारी करवा, गरम पानी से स्नान कराओ. अब गर्म पानी डाला, हाँ, और बच्चे उस छतरी के ताल लाए, हाँ, वो चीची कर रहा, बच्चे बाहर ही कर रहे हैं. તમે હતા રાતે ઊંઘવાંતર હતા, અને તમે હતા મારી બાઈનો જોડો કતરી ખાઈ હતા, અને તમે હતા મારી માં મજૂરી કરી ડિનર સેટ લાવી હતી તોડી રમણ ભોટ, તમે હતા. हाँ ओ मेरे भाइयों, मिसाल दे रहा हूं, कब्र में तू था, प्यारे नबी की सुन्नतों को फतेह करने वाला. अल्लाह ने तुझे ईमान दिया था, दुनिया के खेल तमाशे में जिंदगी बर्बाद करके आ गया, अपने आप को नहीं संभाला, ड्राइवर जन बतलाया था यहाँ से घूम जा, यहाँ से चला जा, लेकिन तू जानबूझकर खड्डे में गिरा, तू हो तो लिया. अब फरिश्तों के हाथ में, यहाँ तो बच्चों के हाथ में छतरी के तार होंगे, वहां फरिश्तों के हाथ में लोहे के डंडे होंगे, और वो डंडा इतना वजनदार होगा कि पूरी दुनिया के जिन्नात और इंसान उठाए तो क्या हिला नहीं सकेंगे, और तुझे एक फटका मारेंगे तो 70 गज जमीन में दस जाएगा. तू था, कौन बचाएगा. इसलिए मेरे भाइयों, पढ़ो, खूब पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, लेकिन अला बला से अपने आप को बचाओ. आप ऐसे माहौल में हो कि आपका गुनाहों से बचना मुश्किल है, अपनी नजर को बचाना मुश्किल है. एक ही बेंच पर एक लड़का है, एक लड़की है, एक लड़का है, एक लड़की है. क्या हो रहा है ये क्या, क्यों निजाम ऐसा बनाया जा रहा है. एक जमाना था कि सिर्फ तालीम दी जाती थी, अब सिर्फ तालीम नहीं दी जाती है, आप हजरात को तालीम के रास्ते से गुजारा जा रहा है अला बलाओं के साथ, कि जब ये फाइनल होकर निकले तो यहूदी बनकर निकले, ईसाई बनकर निकले, इस्लाम की नफरत लेके निकले. और ऐसे बहुत से हैं. एक स्टूडेंट को इसके माँ बाप ने बाहर भेजा पढ़ने के लिए, घराना दीनदार था, लेकिन अब डिग्री के लिए बच्चे को भेजा. जब वो फाइनल करके आया
تو ماں باپ روزانہ چرچا کرتے ہیں اللہ ون پڑھنا پڑشا وہ چوک کنیا ہوگو کنیا سمجھتے ہو آلتی سمجھوا منڈیا لیا آج مصیبت آج سے کالج ہوں بغیر کنیا یہ کنیا ہاں تو روزانہ ماں باپ چرچا کرے بھائی انہیں پڑھنا ہو پڑشا ہے چوکھاری کنیا ہوگو. وہ سنتا رہا. یہ جو ڈگری لے کر آیا نا تھا ڈگری نہیں لایا اس کو چلایا گیا برے ماحول میں. تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ امی تمین مارو باؤ شو روز چرچا کرو سو بیٹا تو وہ جوان تھی اور تاری فکر تو کبھی بڑے کنیا ہو جیے تھے کہ شکم بار فوفا مارو سو گرمو ماری بون سے اناتی نکاح کرائی نو کو. یہ ہے کائی کا اثر ہے بائنا تھی کائی کا اثر ہے. اس کا باپ دیندار تھا بندوق لیے گولی مار کے مار دیا. خبیث میں نے تجھے اسی لیے پڑھایا تھا میں نے تجھے اسی لیے پڑھایا تھا. اور بہت سے ایسے طلبا کہ جن کے گھر کا ماحول اسلامی نہیں تھا لیکن وہ باہر ملکوں میں پڑھنے گئے ان کو دعوت و تبلیغ کا ماحول مل گیا. تعلیم گشت ملاقاتیں اپنی نظروں کو بچانا رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا. اب وہ جب پڑھ کر آیا تو دینداری کے ساتھ آیا پورے گھر کی دینداری کا ذریعہ خدا نے بنا دیا. ایسے رہو پڑھنے سے منع نہیں ہے ضرورت ہے پڑھو خوب پڑھو اور خوب ڈگری حاصل کرو. لیکن ہم تو جب روڈ پر سے گزرتے ہیں تو جو اچھا ٹکاواری سے جو بچے جو بچیاں کامیاب ہوتی ان کے بورڈ لگتے ہیں جو ہے سو بورڈ. لیکن میں تو ان بورڈ کے نیچے نام پڑھتا ہوں تو ہمارے طلبا کے نام نہیں ہوتے. یہ شو بنا سکتا ان کے نام نہیں ہوتے. 99% پوائنٹ انا 0% 0 پوائنٹ شو کری لے تو نہیں. میرے عزیزو پڑھو خوب پڑھو محنت سے پڑھو اچھا ٹکاواری سے پڑھو دینداری کے ساتھ پڑھو اچھے ڈاکٹر بنو. ہم لوگ مظفر نگر گئے جماعت میں تم بھی جاؤ گے تو وہاں 4 ڈاکٹر تھے. ہر سال ایک ڈاکٹر 4 مہینے لگاتا تھا. تو جب وہ 4 مہینے جاتا تھا تو اس کے کلینک بند. تو یہ 3 ڈاکٹر کو جو کلینک میں ملتا تھا وہ 4تھا حصہ اس کے گھر بیچتے تھے. پھر آئندہ سال دوسرا جاتا تھا تو یہ 3 مل کر اس کے گھر کا گزارا کرتے تھے. اس زمانے میں کوئی کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر یعنی 2 کٹر ڈاکٹر یعنی 2 کٹر وہ بھی لیتا ہے اور میڈیکل سے بھی لیتا ہے. ہر اوپر یہ گوڑیو صاحب آ شنی کے موتھانی آ شنی کے پر ریئیکشن نہ تھا اینی انا آ شنی کے ایسیڈیٹی نہ اوپڑے اینی پر صاحب કેટલી તો લખવી પડે. ہمارے گھر سے بچی کی طبیعت خراب ہوئی تو ہمارے یہاں جو لوکل یہ ہیں دھوکلیے ڈاکٹر ہاں تو قاضی صاحب بہو آ تو بہو شولا بہو کرے دو سنو بہو. تو میں نے پھر وہ رپورٹ ڈاکٹر جاوید پر بھیجا. شیخ جاوید جانتے ہو دیندار ہے. نماز کا وقت ہوا اتنی پیشن کیوں نہ ہو ٹوپی لگائی ایسا دوڑتا ہے نماز نہیں بات جماعت نماز. ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت ہے. 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر اور رات کی عبادت شب قدر کے برابر. وہ 10 دن کے روزے رکھتے. میں نے رپورٹ بھیجا تو صاحب نے 2 گولیاں لکھی وہ 10 دن کی لکھی. آرام ہو گئے. ایک دفعہ یہ شیخ صاحب عمر صاحب حافظ عباس صاحب ہم رمضان میں نکلتے ہیں حلقے میں تو محسانہ گئے ہوئے تھے. تو جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تراویح وہ آئے میرے پاس. ہم سب بیٹھے تھے. میں نے پوچھا صاحب رمضان میں کیا ترتیب رہتی ہے آپ کی پیشن کے دیکھنے کی؟ ایک قاضی صاحب رمضان میں عصر کے بعد نہیں دیکھتا. میں عصر کے بعد نہیں دیکھتا. کیوں کہ روزے کی حالت میں دماغ ذرا چڑچڑا ہو جاتا ہے
अब चिड़चिड़े दिमाग से सही विजिट में नहीं कर सकता, तो पेशेंट का हक मारा जाता है, इसलिए मैं नहीं देखता। क्या चीज है ये तो बताओ मुझे, क्या चीज है ये दीनदारी है। पैसा कमाना कमाल नहीं है। डाकू एक रात में लखपति बन जाता है, डाकू एक रात में, तो लखपति बनना कोई कमाल है? नहीं। इसीलिए आपको जमा किया है कि पढ़ने के जमाने में अपने मकाम पर रहते हुए गश्तों की पाबंदी करो, तालीम की पाबंदी करो, मस्जिद व जमात में बैठो और मस्जिद व जमात में बैठकर उम्मत की मुलाकातें करो। अब आपके पास हर महीने के 3 दिन नहीं रहते हैं, लेकिन जो भी दिन मिले, बस शनिचर की शाम से आप निकल जाओ, जो जमात 3 दिन की गई उसमें इतवार का दिन पूरा करो और इतवार की रात को आ जाओ, पीर की सुबह आकर फिर अपनी तालीम में लग जाओ अपनी तालीम में लग जाओ। ये थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो कोकरे कोकरे खबर सकने लिया, टिपे टिपे ये सरोवर भरा है, और आहिस्ता आहिस्ता पूरा दिन आपको अल्लाह दे देगा। और जो लंबी छुट्टी हो, लंबी जैसे आ रही है, तलाश करो कि कब मौका मिले, कब ईमान बनाने जाओ, कब मौका मिले, कब जमात में जाओ, कब मौका मिले, कब प्यारे नबी की मेहनत करूं, इसके इंतजार में रहो। जैसे बहुत से लोग वेकेशन के इंतजार में रहते हैं, શું કરશો કે આબુ ફરવા દો, પર્વત શોનો પર્વત લ્યા પડે તો આમ ટોટિયો ભાજી જાય આબુ પડે। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे स्टूडेंट अपनी तरतीब खुद बनाते हैं, माशाअल्लाह। बहुत एक स्टूडेंट मेरे पास आया, मीर बिरादरी का, ढाडी मीर बिरादरी। अब उनका तो बेचारा गाना बजाना, गैरों के शादियों में भी जाना, ढोल बजाना, बांसुरी बजाना, पैसे कमाना। तो मुझे कहा मैं आपसे मिलने आया हूं। मैंने कहा बोलो भाई। ये कह साहब मेरी शादी होने वाली है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, तो ये मशवरो कर पहनू के न पहनू? ना पहनवान तो शू मशवरो करवा आयो सर? ये मशवरा ये कि मेरे अब्बा ये कहता है कि दाढ़ी उतरवा दे। तो मेरे कहने से पहले वो खुद बोला, मैंने कह दिया अब्बा शादी हो या ना हो दाढ़ी नहीं उतरेगी। आज का जवान कह रहा है, आज का जवान कह रहा है, जिसको दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, इस्लामी लिबास अच्छा नहीं लगता, दीन अच्छा नहीं लगता, जैसे अल्लाह हिफाजत करे किसी को सांप काट ले तो सांप ने अपना जहर उतार लिया तो पूरे बदन में जहर उतर गया। अब मीठी चाय दे दो, कड़वी, मीठा शरबत दे दो, कड़वा, और नीम की पत्ती पीस कर दे दो, माशाअल्लाह मीठी मीठी। अरे भाई नीम की पत्तियां मीठी होती है और चाय कड़वी होती है, लेकिन ये नीम की पत्तियों को कहता है मीठा और चाय को कहते हैं कड़वा। काय का असर है? ये सांप का जहर का असर है। नमाजें कड़वी लग रही है, प्यारे नबी की अदाएं कड़वी लग रही है, सुन्नतें कड़वी लग रही है, और दुश्मनों की अदाएं और तौर तरीक मीठा लग रहा है। क्या है कि दुनिया की मोहब्बत का जहर उतर चुका है। फिर मैंने कहा बहुत अच्छा किया यार तूने अब्बा को जवाब दे दिया। फिर मेरे अब्बा ने कहा कि वो आता है जीन्स, क्या कहते हैं, कौन सा, क्या नाम, बोलो नहीं यार, जीन्स के क्या कहते हैं, मुझे नहीं आता, क्या कहते हैं? मैं सही बोल रहा हूँ? जीन्स। उसकी शक्ल कैसी होती मालूम है? आगे से कलर वाला, पीछे से कलर उतर गया, जैसे कोई भैंस चाट गई हो। अरे आવું પહેરે છે મળજા ફેશન? અલા ફેશન દેખાય ફાટેલું પહેરે છે કે મળજા ફેશન? તારા પાયચામાં દોરા લટકે છે, પેલો ટપોરી હેડે હો, મળજા ફેશન? क्या चीज है, क्या चीज है ये? तो तूने क्या कहा कि नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। फिर मेरे अब्बा ने कहा देख शादी के दिन पहन ले। मैंने कहा पहन ले, शादी के दिन पहन ले। ये कौन सी चीज है जो पूछने आया है? तमने तो बोलावा पड़ा અને કેટલા ગોયા દાણા હાથમાં આયા તો બાપડા થાચી ગયા બધી વાત જમાતના। 4 આવે ને 5 નહીં તો દેડકા તોડવા હસો ને ચલ્યા, દેડકાના તરાજુ તોડવા હસો ને
તો તમને લાવવા આસોન છે? 4 લાવણ 5 કૂદી જાય, 5 ના લાવણ 6 કૂદી જાય. અલા પેલો હજી થયો, અલા ચો ગયો તો? પેલા ને મળવા ગયો તો, એને મળવા ગયો, પેલો દળવા ગયો, બોલો ક્યાં હે? वो खुद आ रहा है. मैंने कई दफा आपको ये वाकया सुनाया है कि हमारे पालनपुर में 2 नौजवान मेरे सामने ही बड़े हुए हैं, बिल्कुल क्लीन. क्लीन समझते हो? अल्लाह क्लीन शू कह रहा है? शू बोले? बेचारे पढ़ते थे लेकिन ताल्लुक था माशाअल्लाह. इनमें का एक डॉक्टर बना, भैंसों का डॉक्टर. अब इंटरव्यू देने गया, माशाअल्लाह, देख कर रिजेक्ट. तो उसके अब्बा ने कहा बेटा घबरा मत, वो तो होगा. फिर दूसरी मरतबा इंटरव्यू आया, गया, सामने वाले ने देखा, रिजेक्ट. हाँ, तीसरी दफा इंटरव्यू आया, रिजेक्ट. अब મા બાપ ને કહા, એ સમીઉલ્લાહ, આ બધું ઉતરાય ભલા થો, તને ભણાયો છે, બહુ ઉમ્મીદ હતી, આ તો રિજેક્ટ કરી દે, જ્યાં સુધી દાઢી હશે ને જ્યાં સુધી ઇસ્લામે લેવાતું છે. अब इसका मेरे पर फोन आया, कारी साहब શું કરું? मैंने कहा जो फाइनल परीक्षा आई છે, फाइनल परीक्षा આવે છે આ કે મા બાપને સાથ છોડી દીધો છે, શું કરું? मैंने कहा तो जमा ले. તું જમા ले. जमा रहा. चौथी दफा इंटरव्यू आया, राइट. तो पहले रिजेक्ट किसने किया? अल्लाह ने. और चौथी दफा राइट किसने किया? अल्लाह ने. पहली दफा आजमाया कि चेटला पौनी मुझसे चेटला पौनी मुझसे. ये हालत आप पर भी आ सकते हैं, लेकिन आपने ईमान बनाया होगा तो आपका दिल ये कहेगा मसला मेरे अल्लाह के हाथ में, मसला मेरे अल्लाह के हाथ में है. जैसे एक आदमी ने होटल खोला, फिर वो समीउल्लाह का क्या हुआ? समीउल्लाह का राइट हो गया, अभी जूनागढ़ में है और दावत का जिम्मेदार है. आप पहचान नहीं सकते डॉक्टर साहब है कि मौलवी साहब है. और 40,000 सैलरी है, मुठम पौनी आवा तुम्हारे, 40,000 सैलरी है और इज्जत के साथ अल्लाह रोजी दे रहा है. वो अल्लाह है, तुम अल्लाह के तो बनो. और अल्लाह के बनने का रास्ता शरीयत और सुन्नत है. एक शख्स ने होटल खोला. होटल जानते हो? जानते हो ना? अल्लाह इन्हें तो रेस्टोरेंट के बाद शू अलावा सुनो तू. होटल यानी गेस्ट हाउस. गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस यानी मेहमान खाना. मेहमान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गेस्ट हाउस यानी बंगलो, घर. ये गेस्ट हाउस है कि बदमाश हाउस है? खोला. लेकिन उन्होंने तय किया, जैसे आप ये तय करो कि इंशाअल्लाह सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक मुझे सुन्नतों वाली जिंदगी गुजारनी है. कॉलेजों में रहकर, हाईस्कूलों में रहकर, चाहे मेरे पास में नंगी लड़कियां बिठा दे, लेकिन मुझे अपनी आंखों की हिफाजत करनी है. खुदा आपकी मदद करेगा. तय किया कि भाई गेस्ट हाउस में लड़की नहीं होगी, टीवी नहीं होगी और बोतल नहीं होगी. समझे न तीनों चीजें? तो दूसरे लोग आए, દોડાએ ના ચાલે. આવી રીતે गेस्ट हाउस ચાલતું છે. આ તો ત્રણે વસ્તુ રાખવી જરૂરી છે. और ये आने वाले ग्राहकों की चाहत है, आने वाले ग्राहकों की चाहत है. आज वही दुश्मन ने जहन में बिठा दिया है, भाई ऐसे बाल क्यों, ऐसा चेहरा क्यों, ऐसा लिबास क्यों? कि माई चॉइस. शनि ले माई चॉइस ले, चौथी लाए तो माई चॉइस. ये माई चॉइस नहीं है, माचिस है. माचिस की एक तिल्ली पूरे घर को जलाने के लिए काफी है. ये माई चॉइस की एक तिल्ली तेरे जिंदगी में से दिन को जलाने के लिए काफी है. माई चॉइस. चौथी शीशो तू. उन्होंने कहा नहीं, हमने तो तय किया है. होटल खोला, नहीं चला. रोजाना लॉस, रोजाना यानी नफा, रोजाना लॉस, नुकसान नुकसान नुकसान. ल्या શું કરવાનું અમારું બધું? ઇમ્તિહાન है,
جیسے ایک آدمی گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس، دوائی لایا، ہمارے ابودن پیشاب کرو جو تو لال پیشاب، اللہ صاحب نے شو گوڑی آلی آ خونو پیشاب تھاوا منڈو، کئی دواخانوں کھولے، صاحب تو 10 વાગે پہلے آوا نا، 10 વાગ્યા کے ناٹھو صاحب شو سے کاکا ہے بولا تو چیوی گوڑی آلی شو تھیو پن لال پیشاب، اللہ تو گولی کا اثر ہے، خون کا پیشاب نہیں، گولی ایسی دی ہے میں نے، جب تک یہ گولی تب تک لال پیشاب، جب تک اللہ کی طرف سے امتحان تب تک حالات، جب گولی بند کر دو گے تو لال پیشاب بھی بند ہو جائے گا۔ اب بڑا بھائی تو چلا گیا دھندا کرا کر فورن، اب یہاں سے فون کرے لوس 2-4 مہینے ہوئے تو چھوٹے بھائی نے فون کیا، اب وہ امباڑو منا لوس ہوتا رہا برداشت نہیں اٹکائی جائے من، اب وہاں سے بھائی نے جواب دیا جو اللہ کے دین کی محنت کر چکا تھا، بھائی گھبرا مت، مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مسئلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ لال گولی بند تو لال پیشاب بھی بولو نا۔ اب ہوٹل چلا، کس نے چلایا؟ اللہ نے۔ اب وہ جو ڈاٹ ڈائے تھے وہ آئے، ہوٹل چلا، ہاں چلا، بغیر بوتل کے، ہاں بغیر لڑکی کے، ہاں بغیر ٹی وی کے، ہاں، اور ڈسکس کرنے، کیا کریں ڈسکس کریں۔ کس نے چلایا؟ کہ ہمارے اللہ نے چلایا۔ یہ ہے، یہ محنت ہے، اندر سے آدمی مضبوط ہو جائے گا، چاہے دنیا بے شرمی کا میدان بن جائے لیکن وہ بے شرم نہیں بنے گا، وہ فیشنیبل نہیں بنے گا۔ اس کے لیے تو 2 پٹڑی ہے، ایک اللہ کا حکم اور ایک پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ کچھ کرو گے، کچھ نیت کر کے جاتے ہو کہ چا پاپڑی موتے پڑشے ہے، بھائی کرو گے۔ اب ذرا ایک کام کرو، اس میں ہمارے جو فائنل والے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ تو، فائنل والے جو فائنل ہونے والے کھڑے ہو جاؤ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بھائی بولو مت بدارے باتوں تو بہرہ کر لیا، فائنل والے کھڑے ہو جاؤ۔ بھائی باہر شیخ صاحب بیٹھے، ان کے بعد چلے جاؤ، شیخ صاحب کی مسابو کرو، بیعت کرو، جو بھائی آپ آگے آ جاؤ، او بھائیو آگے آ جاؤ، بھائی آگے آ جاؤ، او بھائیو، اللہ آٹلے تو بہرہ ہی نہ بولے، جو میں تو نے ایک بات کو بھائی ایک شخص نے کہا، اللہ چھوکرو، ایک شخص نے کہا کہ تم میں سے جو زیادہ سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو ایوارڈ ملے گا۔ تمہارے پاس جھوٹا بھیڑا تھا بتا، کوئی نے آ گیدو، کوئی نے آ گیدو، کوئی نے آ گیدو، کوئی نے آ گیدو، ایک جنو ابھو تھو کہ میں بولوں کہ بول لیا کہ 10 بہرہ بھیڑیا تھا نہ 2 કલાક સુધી بیٹھا، کوئی نہ بولیو کہ بدو جھوٹا سے موٹو جھوٹا سے، اللہ بہرو بھیڑو تھا بولے نا، انا اسٹوڈنٹ بھیڑا تھا نہ بولو۔ یہ تو عورتوں کی صفت ہے، سائلنس، کیا سائلنس، یوں دواخانے میں جاؤ تو یوں اشارہ ہوتا ہے، بول جو مت، خالی اوبڑ جو صاحب کی بات۔ اب آپ میں سے تشریح کرنی ہے سیدپور ذمہ دار کے سر مالی سائڈ کے سر سیدپور والا یہ مجموعہ باہر آ کے تھوڑی تشکیل نہ بات ہم کر کے آمد بات۔ بھائی آپ آئے ہو تو فائنل والے تو گئے، انشاءاللہ وہ 4 مہینے لگائیں گے۔ آپ کے جو بچے آپ میں سے ماشاءاللہ شوق میں چھوٹے بچے بھی آ گئے ہیں، اللہ ان کا آنا بھی مبارک کر دیں، ہمیں امید نہیں تھی اتنا بڑا مجموعہ آئے گا، لیکن ماشاءاللہ آپ میں دین کی طلب ہیں، کوئی گھومنے نہیں آیا، آپ دین کی طلب میں آئے ہیں۔ اب سیدپور جتنے بچے ہیں سب سن لو، جو 16 سال سے اوپر کے ہیں وہ انشاءاللہ اپنے ویکیشن میں جب بھی آپ کا ویکیشن ہو آپ کو چلہ لگانا ہے، 16 سال کے اوپر کے بچے، سمجھے، خوشی کے ساتھ لگانا ہے۔ عملت لحلمي عملت كثيرا وها